اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ابتدا رب کریم کے پاک و بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، درود نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر۔ عید کے بعد یہ میری پہلی ویڈیو ہے۔ عید میں ٹائم نہیں ملا، عید کے دنوں میں انشاءاللہ آپ کی عید اچھی گزری ہوگی اور آپ نے عید کا بقرہ عید کا جو مقصد تھا انشاءاللہ ضرور اس میں آپ کامیاب ہوئے ہوں گے، مستحقین تک ان کا حق آپ نے ضرور پہنچایا ہوگا۔ میرا آج کا موضوع عید کے حوالے سے بالکل بھی نہیں ہے اور نہ ہی گوشت کے حوالے سے ہے جو کچھ لوگوں نے فریج میں رکھا ہوا ہے۔ بہرحال جس نے جس عقیدت سے جس احترام سے قربانی کی، اللہ پاک وہ قبول فرمائے، ان کا مقصد ان کی نیتیں جاننے والا وہ خود ہے۔ میرا آج کا موضوع ہے جی، ہم نے بڑی کوشش کی اور اب بھی کر رہے ہیں کہ اس ملک کے حالات خراب نہ ہوں، لیکن کچھ ملاؤں نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ پاکستان کے حالات تو انہوں نے سدھرنے دینے ہی نہیں ہیں۔ آج کل جو حالات پاکستان کے چل رہے ہیں شاید آپ کی اس پہ نگاہ نہ ہو، لیکن میرے تھوڑی سی جو میرا جو مطالعہ ہے یا میں جو دیکھ رہا ہوں یا جو خبریں آ رہی ہیں، مذہبی طور پہ ملک کے حالات اس وقت جتنے بدتر ہو چکے ہیں تاریخ میں 70-72 سالوں میں کبھی بھی نہیں ہوئے۔ فرقہ واریت اس وقت عروج پہ ہے، تحمل کی، صبر کی، برداشت کی، اور جو اسلام نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام نے ہم تک پہنچایا، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ محرم الحرام کے ایام آ چکے ہیں، 10-15-20 دنوں تک محرم الحرام شروع ہو جائے گا۔ نواسہ رسول پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے دن ہے۔ ان دنوں کے جیسے جیسے یہ دن قریب آ رہے ہیں ایسے ایسے ہی پاکستان کے حالات فرقہ واریت کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، فرقہ واریت انتہائی عروج پہ جا رہی ہے۔ ایک ملا آصف اشرف جلالی، آپ نے اس کے کچھ کلپ سنے ہوں گے، اس نے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کچھ بد زبانی کی ہے، کچھ نہیں، بڑی لمبی چوڑی بکواسات کی ہیں، اور دوسرا فرقہ اس کو لے کے عدالت میں چلا گیا ہے۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے، فقہ جعفریہ میں یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ قانون ہاتھ لینے کا حکم فقہ جعفریہ کے حساب سے جو اسلام ہم تک پہنچا، اس میں قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا کوئی جواز نہیں، کوئی حکم نہیں، کوئی اس میں وہ نہیں کہ آپ اس میں ہیرو بن جائیں گے۔ قانون آپ ہاتھ میں نہیں لے سکتے، اسی لیے اس نے توہین سیدہ سلام اللہ علیہا کی تو اسے عدالت میں لے جایا گیا۔ الحمدللہ وہ گرفتار ہو گیا، آصف وہ جلالی ملعون جو بھی ہے، اس نے وہ موضوع چھیڑا جس کا پاکستان اس وقت بالکل بھی متحمل نہیں تھا۔ فدق، آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ یہ باغ ایک کچھ ہمارے ملاں تو کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا باغ تھا، بہرحال نہیں، یہ بہت بڑی جاگیر تھی فدق، اور یہ جاگیر حضور نبی مکرم کو گفٹ، جسے ہم تحفہ کہتے ہیں، وہ ملی تھی جب خیبر کہ یہودی جب مسلمانوں کے قافلے وہاں سے گزرتے تھے تو وہ اسے لوٹ لیا کرتے تھے۔
تو نبی مکرم نے حضرت علی کے ذریعے کچھ لشکر بھیجا اور کہا کہ اگر آپ نے یہ کام ختم نہ کیا تو ہم آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے بہرحال وہ لمبا قصہ ہے، وہ ساری بات مولا علی علیہ السلام سے ان کی ہوئی، انہوں نے وعدہ کیا، کفار کے وعدے کیا، بہرحال انہوں نے لکھ کے دیا اور انہوں نے اس کے بعد کیا بھی نہیں، مسلمانوں کے قافلے لوٹنے چھوڑ دیے اور فدق انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے نبی جو ہمارے نبی ہیں پیغمبر اعظم ان کو ہدیہ کرتے ہیں اور ہم مسلمانوں کے قافلے بھی نہیں لوٹیں گے۔ یہ باغ ہدیہ کیا گیا نبی مکرم کو، اور نبی مکرم نے اپنی زندگی میں اس کو سیدہ طاہرہ عالمہ عاملہ پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے نام کیا، باقاعدہ تحریر لکھ کے دی گئی۔ بہرحال وہ بی بی نے پیغمبر اعظم کے دنیا سے پردہ پوش، دنیا سے بظاہر دنیا سے پردہ پوش ہونے کے بعد اس کا مطالبہ کیا اور وہ نہیں ملی۔ بہرحال وہ چیز اس وقت اس پہ بات کرنا، محرم الحرام کی آمد کے قریب اس پہ بات کرنا اور فرقہ واریت کو بھڑکانا اور توبہ نعوذ باللہ یہ الفاظ کہنا کہ سیدہ سلام اللہ علیہا جن کی گواہی قرآن پاک دے رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ پروردگار قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ اے رسول میں نے تمہاری اہل بیت سے مفہوم بیان کر رہا ہوں، اہل بیت سے رجس کہتے ہیں گندگی کو، گناہ کو، اس طرح پاک کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں جس طرح پاک ہونے کا حق ہو، جن کی طہارت کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ یہ مولانا تو نہیں میں کہہ سکتا، ملا جو ہے بنو امیہ کا پالتو جانور، اب میں وہ جانور کا نام نہیں لے رہا، پالتو جانور، یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا جو تھیں وہ خطا پر تھیں، توبہ نعوذ باللہ۔ تو فقہ جعفریہ کے حساب سے نبی اور معصوم ہوتے ہیں، اور نبیوں کی جو ہمارے نبی پیغمبر اعظم ہیں ان کی جو آل اولاد ہے جن میں سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں اور ان کے جو 12 جانشین حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں، حضرت علی سے لے کے امام مہدی تک، وہ معصوم ہیں، وہ خطا معصوم نہیں کیا کرتے۔ بہرحال اس کی بکواس تھی، اس نے کی، میں اس پہ بات ہی نہیں کر رہا، وہ اس کی جہالت ہے یا جو ان کو خطا پر سمجھتے ہیں ان کی جہالت یا کم علمی ہے، میں اس پہ بات نہیں کر رہا، یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس وقت ملک کے حالات انتہائی فرقہ واریت کے حساب سے تشویشناک ہیں۔ محرم الحرام میں اللہ نہ کرے پروردگار اور مولا پنجتن پاک امن و امان برقرار رکھیں۔ لگ ایسے رہا ہے کہ محرم میں کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ بنو امیہ کے پالتو کتے۔ کوشش کریں سارے کہ، اور نہیں تو میں ان اپنے دوستوں سے مخاطب ہوں جو اہل تشیع حضرات کو، فقہ جعفریہ کو نہیں اچھا سمجھتے، میں ان سے مخاطب ہوں۔ برداشت کا مادہ، آپ فقہ جعفریہ یا اہل تشیع حضرات کو اسلام کے مطابق ان کا دین نہیں سمجھتے، آپ تو اسلام کے مطابق چل رہے ہیں نا، تو آپ برداشت کا مادہ پیدا کریں، اور یہ جو ایام آ رہے ہیں ان کو امن، سکون، برداشت، بردباری، حوصلہ، صبر کے ساتھ گزاریں، اور ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس پہ کوئی ملا، کوئی مولوی، کوئی مولوانا آپ کو اکسا رہا ہے، کیونکہ ہمیں اسلام سے محبت ہے، اور اگر آپ کسی فرقہ کو اسلام کے مطابق نہیں سمجھ رہے تو کم از کم آپ کو اپنے ملک سے جو آپ کو اور کچھ نہیں تو 3 ٹائم کھانے کا دے رہا ہے، اس ملک سے محبت کرنا سیکھیں۔ والسلام۔